سوالات صحابہ اکرام ہوں یہ بھی دیکھ کر پہچانے تھے اور میرے آقا سے عشق کرتے تھے، تو اس لیے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ میرے آقا کے حرکات و سکنات کو اور میرے آقا کے کہ آپ کے آنکھ مبارک ایسے تھے، لب مبارک ایسے تھے اور آپ کے منہ مبارک ایسے تھے، آپ اس طرح سے بات چیت فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تو دیکھ کر میرے آقا کے ان حرکات کو نقل فرمایا جو حدیثوں میں محفوظ ہے۔ لیکن میرے آقا نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں جو نظر آ رہے تھے ان کے اعضاء، ان کے حرکات و سکنات کو میرے آقا نے بیان نہیں کیا، تو دیکھ کر جنہوں نے فیض حاصل کیا وہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے میرے آقا کے آثار کو اور میرے آقا کے شمائل کو اور اخلاق کو، چہرے انور کو اور آپ کے جسم اطہر کے ایک ایک منہ مبارک کی کہ وہ ایسے حسن والے تھے اور ایسے حسین و جمیل تھے اور ایسے تھے میرے آقا، صحابہ اکرام نے نقل کیا۔ لیکن وہ خوش قسمتی کا معیار کیا ہے؟ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا کہ دو جہاں کے مالک کسی کے حرکات و سکنات کو اور کسی کے سر کے بالوں کو اور کسی کے بائیں ہاتھ کے اوپر ایک سفید دھبے کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ یہ تو حدیث میں نہیں ملے گا کہ صحابی میں فلاں صحابی کو یہاں پر یہ تھی میرے آقا نے فرمایا اور فلاں صحابی پستہ قد تھے، یہ کیونکہ یہ معیاری نہیں ہے۔ دیکھ کر انہوں نے میرے آقا کے ظاہری جسم کے حسن و جمال کو نقل کیا تو وہ احادیث کے اندر میں آیا ہے، لیکن اس میں ایک رخ وہ رخ ہے کہ میرے آقا نے کسی کے اس کے حسن و زینت کو بیان کیا ہو دو جہاں کے مالک نے اور اس کے کمالات کو بیان کیا ہو، تو وہ کون سا رخ ہے کہ وہ بظاہر ظاہر میں مدینے میں موجود نہیں تھے، بظاہر وہ میرے آقا کی خدمت میں نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ عرب کے مدینے میں نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ مدینے سے دور ایمن ملک کے اندر میں، ایمن ہے نا، ایمن کے اندر میں، وہ بھی شہر میں نہیں قصبے میں، اور قصبے میں نہیں دیہات میں، اور دیہات میں بھی نہیں رہتے بلکہ جنگلوں میں اونٹوں اور جانوروں کے ساتھ میں رہتے، اور کبھی ندی کے کناروں میں پیر ڈال کر پانی میں کھیلتے رہتے، اور کبھی جانوروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کبھی بستی اور آبادی میں بھی نہیں آتے۔ لیکن میرے آقا کا کیا کمال تھا کہ حضرت اویس کو دو جہاں کے مالک کیوں پہچانتے تھے، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اونچا مقام کس بنیاد پر ملا؟ کیا ظاہری طور پر زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے؟ تو وہ عبادت گاؤں میں رہ کر نہیں کرتے تھے۔ کیا جہاد کرنے کی وجہ سے؟ تو جہاد تو نہیں کری، کوئی اعمال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تو نہیں، بلکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا جو مقام میرے آقا نے غائبانہ انداز کے اندر میں جو فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ اچھا یہ بات بھی نہیں کہ 1000 اور لاکھوں انسانوں کو آپ کی وجہ سے کلمہ پڑھایا ہو، یہ بات بھی نہیں۔ پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو میرے آقا نے جو بیان فرمایا اس کی وجہ سے ظاہری عبادات نہیں تھی، ظاہری کوئی کمالات نہیں تھے، کوئی کسی مذہب کے بڑے دین کے عالم نہیں تھے، تورات و انجیل کے بڑے عالم نہیں تھے۔ پھر حضرت اویس قرنی کیا تھے؟ ظاہری عابد بھی نہیں، زیادہ ذکر کرنے والے بھی نہیں، اور زیادہ کوئی کمالات والے بھی نہیں، زیادہ کوئی اسلام کے فتوحات میں حصہ لینے والے بھی نہیں، بلکہ ظاہری طور پہ کہ کبھی میرے آقا کی بارگاہ میں ظاہری طور پر نہیں آئے اور کبھی مدینے مسجد نبوی کی نمازوں کی صفوں میں نہیں رہے، جو صحابہ کے ساتھ میں بھی نہیں رہے، اور حالت یہ ہے کہ اپنے ملک کے کسی قصبے میں، قصبے کے کسی دیہات میں اور دیہات کے جنگلوں میں اپنی زندگی گزارنے والے، لیکن میرے آقا کی نگاہوں میں میرے آقا کی نگاہ حضرت اویس قرنی کے اوپر رہا کرتی تھی۔ یہ رخ ہے میرے آقا کے فیضان کا۔ اب ایسے ہی جیسے اس زمانے میں دوسرے ملک میں اور ایک انون پرسنٹ آدمی کہ جس کو اپنے خاندان والے نہیں پہچانتے، جس کو حضرت اویس قرنی کے قبیلے والے نہیں جانتے،
جب پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ وہ اویس نامی کون ہے تو قرن کے لوگ کہنے لگے کون اویس؟ تو بولے کہ ایک اویس قرنی ہے، قرن کا رہنے والا ہے۔ ہاں وہ نہیں، اپنے پاس اپنے اونٹوں کے پاس میں رہتا، دیوانہ ہے، کبھی بستی میں نہیں آتا، پاگل نہیں ہے وہ، جو جنگلوں میں رہتا ہے، جنگلوں میں۔ اب قرن کے لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں، ان کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں۔ یہ راہ طریقت اور راہ ولایت ہے، اس میں ایڈریس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خالق کائنات دو جہاں کے مالک ان کی پہچان کرواتے ہیں۔ اس لیے راہ طریقت میں جو اپنی پہچان کرانے کی راہ پر ہو وہ مردود ہے، بلکہ اس راہ کے اندر میں تو اپنے کو چھپانا پڑتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہچان کروانے کے لیے لوگوں کو اور خلق کو متوجہ کرتے ہیں۔ دو جہاں کے مالک ان کو 15ویں صدی نہیں، قیامت کے قریب میں بھی جو سچا عاشق ہوگا میرے آقا اس کو اس زمانے کے اچھے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال کر ان کی تلاش کروا کر ان کے پاس پہنچائیں گے۔ جو خود اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرا لینے کی چکر والا ہو وہ اہل طریقت نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو چھپنے کی کوشش کرے گا، اور رب اور دو جہاں کے مالک میرے آقا اس کو ظاہر کروائیں گے۔ کیا کروائیں گے؟ کہ جاؤ میرا ایک چاہنے والا ہے، دور دور کا سفر کرتے ہوئے، جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے پیر کامل کو لوگ ڈھونڈتے تھے اور ان کے پاس میں جایا کرتے تھے، ان کی خانقاہوں میں رہا کرتے تھے، فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا کہ تم کو کنہوں نے بھیجا، تو پھر وہ لوگ کہتے کہ ہم تو بالکل نہیں جانتے تھے، لیکن یہ کہتے کہ فلاں اولیاء نے ہم کو بشارت کے اندر بھی اطلاع دی کہ ہم ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ دو جہاں کے مالک نے فرما دیا کہ میرا ایک عاشق وہاں پر بھی تم جائے۔ یہ نظام دو جہاں کے مالک میرے آقا کا صرف مدینے تک اور اس وقت تک محدود نہیں تھا، بلکہ اپنے عاشقوں کی پہچان اور میرے مصطفیٰ اپنے چاہنے والے سچے عاشقوں کو، جیسے حضرت اویس قرنی کو فیض پہنچایا، قیامت تک اپنے سچے عاشقوں کو میرے آقا ان کو اپنے مقاموں پر، ان کو اپنے جنگلوں کی ویرانیوں میں، ان کو اپنے گھاس پھوس کی جھوپڑیوں میں، ان کو اپنے کچے پکے دیہاتوں کے اندر بھی میرے آقا اپنے عاشقوں کو نوازتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ نوازتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام جو موجود تھے میرے آقا نے ان کے جسم کی حرکتوں کو نہیں بیان فرمایا، لیکن بیان فرمانے کا موقع آیا تو کس کی؟ کیا ویسے قرنی ہے، اور کیسے ہیں وہ کہ جب تم ان کی ملاقات کرو گے نا تو بستہ قد ہوں گے، زیادہ اونچے نہیں ہوں گے، بستہ قد ہوں گے، لمبے لمبے بال ہوں گے ان کے، اور داہنی جانب روپے کے برابر سفید نشان پاؤ گے، اور یہ سفیدی بیماری کی برس کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ بیماری کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ چمکتا ہوا ایک نشان ہوگا جو ان کی پہچان ہوگی۔ ایسا ہی نشان ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی ہوگا۔ صرف ایک جگہ کوئی نہیں دیکھ رہے میرے آقا، بلکہ ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی دیکھ رہے، پہچان بتا رہے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی یہ فضائل و مناقب اور یہ پہچان میرے آقا کی کس بنیاد پر، کون سا جوہر تھا حضرت اویس قرنی کے پاس؟ اب ہم یہ سمجھتے نا وہ عبادت کر رہے ہو تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، حج کر لیے تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، ذکر کر لیے تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، عبادت کر لیے تو محبوب بن جائیں گے۔ تو پھر ان سارے جو معیارات ہمارے پاس میں ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، ان میں سے تو ایک بھی حضرت اویس قرنی کے پاس میں نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس میں کیا تھا کہ صرف حضرت اویس قرنی کا جوہر جو قیامت تک اولیاء کے اندر میں رہے گا، اور اولیاء ہو ہی وہ سکتے جو اس جوہر کو لیے ہوئے ہوں، اس جوہر کو کہ وہ عاشق مصطفیٰ ہوتے ہیں، عشق رسول ان کے اندر میں ہوتا ہے، اپنے قلب کی عشق سے، اور عشق بھی پھیکا پھیکا عشق نہیں، صرف بیان عاشق بن کر کرنے کا نہیں، خالی نعتیں پڑھ لینے کا عشق نہیں، صلاۃ السلام پڑھ لینے کا عشق نہیں، عشق کی علامتیں وہ ضرور ہیں، درود پاک کا دستر پڑھ لینے کا عشق نہیں،
بلکہ عاشق کون ہے؟ میرے آقا کے عاشق کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کی زندگی کی آخری حسرت اور آخری تمنا صرف دو جہاں کے مالک کی ایک مسکراہٹ ہوگی. جان جاتی ہو تو اسی لمحے میں چلے جائے، بیوی بچے آل اولاد قربان ہوتی ہو تو ہو جائے، میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑوں کو کر کے قربان کیا جاتا ہو تو چلے جائے، لیکن اس کے بدلے میں تیری چاہت کیا ہے؟ میں ذرا دعا قبول ہو کے دکان پڑ جانا، ذاتی کاروبار لگ جانا، بیماریاں میری پوری ختم ہو جانا، میرے کاروبار خوب چل جانا، ایک 50 ایکڑ زمین مجھے مل جانا، یا 10-20 کلو سونا مجھے مل جانا. ارے ارے یہ باطل پرست ہے، یہ حق پرست نہیں ہے. یہ میری آل اولاد کا، میرے بیوی بچوں کا بھی ذرا نظام بن جانا نا. یہ عاشق نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہے. اور ڈھونگی عاشق جوتے کھاتا ہے. اور سنی باشا، ڈھونی عاشق، ڈھونگی عاشق جوتے کھاتا ہے، وہ منزل نہیں پاتا. نہیں، کون جوتے کھلا دیتے ہیں؟ ڈھونگ کر کے جس کے عشق کا تماشا کر رہا ہے نا، کہ میں ان کو چاہتا، میں اس کو چاہتا، میں اس کو چاہتا، خامخواہ کی. اور جو پکا عاشق ہوتا ہے نا، تو اس کو تو معشوق خود بچا دیتی ہے کہ دیکھو خطرہ ہے، اب اس وقت میں تم نکو آؤ. اور ڈھونگ کرنے والا ہے تو پھنسا دیتی ہے وہ. یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائے، اس راہ کے اندر میں ڈھونگی عاشق، ہم بھی عاشق رسول ہیں، اور ہم بھی ماشاءاللہ اچھی نعتیں پڑھنے والے ہیں، اور ہم بھی صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، اور ہم بھی ماشاءاللہ اولیاء کے ماننے والے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ تیرے وجود کا مقصد اگر عشق اگر بنا ہوا ہو تو اپنا دھن من، اپنی جان اور مال سب کچھ میرے آقا کی نسبت پر برباد کرنے کو اپنی سعادت سمجھے گا. عاشق کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کے پاس میں سوائے میرے دو جہاں کے مالک کے علاوہ کوئی تمنا نہیں ہوگی. اس سے کہا جائے گا رب العالمین کہ تجھے 10,000 برس کی عمر میں دے دیتا ہوں، اور تو اکیلا ہی پوری دنیا کا مالک، میں تجھے بادشاہ بنا دیتا ہوں، اور زمین کے خزانے کا مالک تجھے میں بنا دیتا ہوں. رب بھی کہے تو کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو چاہیے نالے پاک مصطفیٰ، تو جس سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. سب کچھ یہ مت بتا مجھے، جنت بھی لا کے مت بتا، مجھے تو میرے مصطفیٰ کے نعرے پاک دے دے. وہ ہے عاشق کی پہچان. اب جن میں اس درجے کا عشق ہوگا اس کی زندگی کی پہچان کیا ہوگی؟ کیا عشق کا ڈھونگ رچا کر لوگوں سے دنیا کمائے گا؟ اور میں عاشق ہے، مجھے عاشق ہے مصطفیٰ بولو، اور ہم اولیاء کی محبت کرنے والے ہم کو بولو. اچھا، اولیاء کی محبت اور پھر عاشق مصطفیٰ اہل بیت کی محبت، پنجتن پاک کی محبت اور عشق کا دعویٰ ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی پہچان، جس کا عاشق ہے اسی کے تو گن گائے گا. وہ ہمیشہ نظروں میں اس کو دیکھنے سے یہ محسوس ہوگا کہ یہ عشق کا مریض ہے. اس کی زبان سے نکلے گا تو اپنے معشوق کی بات نکلے گی. اب تو خالی مجلسوں کے اندر بیان کرنے کو عشق مصطفیٰ بولتا ہے، غوث و خواجہ کا نام لیتا ہے، پنجتن پاک کا نام لیتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، منقبتیں پڑھتا ہے. باقی 24 گھنٹے کی 23 گھنٹے کی زندگی بیوی بچوں سے بات کرتے ہوئے کبھی میرے آقا کے عشق کی بات نہیں آتی، پنجتن پاک کی محبت اور عشق کی بات نہیں آتی، اور غوث و خواجہ کی محبت اور عشق کی بات نہیں آتی. دکان پر بات نہیں آتی، اپنے نوکروں سے بات کرتے ہوئے کبھی میرے آقا کی نام اور بات نہیں آتی. اگر دل میں عشق ہے تو بغیر ارادے کی تو زبان سے وہی نکلے گا نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل میں نہیں ہے، خالی زبان پہ ہے، تو جہاں زبان کھولا وہیں پر ہوگا، کنٹرول کے ساتھ میں دماغ کو استعمال کرے گا. یہاں پر اگر عشق کی بات کرو نا جی، تو لوگ کیا بولتے کہ میرے رک جائے گا. اس کا کیا پتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عشق زبان پر، دماغ میں، دل میں نہیں ہے. اور منزل جو ملتی ہے راہ ولایت کی، وہ دل کے عاشقین کو ملتی ہے. وہاں پر نہ نعتوں کے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ظاہری طور پر ڈھونگ رچانے کی ضرورت ہے، بلکہ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جانوروں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں اور ممبروں پر نہیں ہے، نہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، نہ ظاہری طور پر محفلیں سجا رہے ہیں، لیکن دل عشق مصطفیٰ میں
بھرا ہوا ہے، تو میرے آقا اپنے عشق کا پیکج اور اپنے عشق کا بدلہ اس کو جنگل میں پہنچا رہے ہیں اور مقام ولایت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عشق کی پہچان کیا ہوگی؟ ہر عاشق مصطفیٰ جو اپنے زبان سے اور دماغ سے نہیں، ارے کیا بیان کرتے ہیں جنہوں عشق رسول میں، ماشاءاللہ بہت مجمع تو رو لیتا ہے، عاشقین مصطفیٰ کا ہے ماشاءاللہ، مگر جانے سے پہلے 20,000 وصول کر کے جاتے، وہ نہ دو تو پھر بیان ہی پورا۔ تو عشق کا سودا، عشق کا سودا۔ پھر عاشق کون ہے؟ وہ تو کون ہے پھر؟ وہ تو ڈھونگی عاشق ہے نا۔ اگر 10,000 ہی دو، دوبارہ بلاؤ 20,000 کی بات کر کے 10,000 دو، دوبارہ تو بیان کرنے کی زبان ہی نہیں کھلتی، ان کے جذبات ہی نہیں آتے ان کو۔ کیوں؟ پھکی جلیبی ہے نا جی، بعد میں پھر یہ نہیں ملتا، تو ان کا بھی کمپلیکس تو پیسے ہے۔ عشق رسول کہاں ہے؟ دنیا میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ہاں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے، غوث و خواجہ کا نام لینے والے ہیں، سب کچھ ہے۔ پھر اگر تم واقعتاً سچے عاشق رسول ہے تو جہاں کچھ نہیں دینے والے بھی 10-5 بھی ملیں گے نا، تو اس سے زیادہ ان کے دل کا عشق ان کے سامنے ابھر کر ان کو بتائے گا، ورنہ بیان وہاں پر عشق رسول کا کرتا اور بازو ہٹتے ہی آقا کی امت کو کافر اور مشرک بول دیتا ہے، بدعتی بول دیتا ہے، وہابی بول دیتا ہے، نجدی بول دیتا ہے، جہنمی بول دیتا ہے۔ تو آقا کی امت کو برا بولنے والا وہ عاشق رسول ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کہے گا کہ کچھ بھی ہو لیکن میرے آقا کا نام لینے والے ہیں وہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ سچے عاشق رسول کی پہچان نہیں ہے۔ سچے عاشق رسول جو ہوں گے، سچے عاشق رسول کا معیار کیا ہوگا؟ سچے عاشق رسول کا معیار آل علی اور آل علی ہے اور اولیاء ہے۔ جو اولیاء ہے، کسی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے کے اولیاء کیوں نہ ہو، کہاں کے کہیں کے بھی اولیاء کیوں نہ ہو، راجن شاہ ولی کو لے لو، تاج الاولیاء کو لے لو، بابا قطب الدین بختیار کاکی کو لے لو، صابر پاک کو لے لو، ان اولیاء میں یہ سارے کے سارے عاشق رسول ہیں، ہے نا؟ اولیاء ہے نا؟ تو ان میں سے کوئی بھی ایک اولیاء ایسے تھے جو کلمہ پڑھنے والوں ہی کو برا بولے ہوں، ظاہری طور پر مسلمان ہی ہوں، ان کو کافر، ان کو جہنمی بولے؟ کیونکہ ان کی زبان تو رک جائے گی کہ کچھ بھی ہو لیکن میرے آقا کا تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ارے وہ تو وہ، بلکہ انسانیت بھی لولاک لما خلقت الافلاک، کہ انسانوں کو بھی کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، اس کو رب نے پیدا کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے محبوب کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ خلقت کو اللہ کائنات کو وجود میں نہیں لاتا اس لیے کہ میرے محبوب تم کو پیدا کرنا تھا۔ تو عام انسان چاہے کافر و مشرک کیوں نہ ہو، تو اس کو تو اس کی بنیاد پر یہ کافر اور مشرک ہے بلکہ نفرت نہیں کرے گا، بلکہ اس کی نظر تو یہ جائے گی کہ اس کو بھی اللہ نے جو پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے پیدا کیا، تو اس سے بھی تو محبت کرے گا وہ، کافر بلکہ نفرت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بھی تو میرے آقا کی وجہ سے ہے نا، میرے آقا کے تحفے میں وجود میں آیا ہے وہ انسان، اور ایک نبی کی اولاد ہے آدم علیہ السلام کی۔ کس کی اولاد ہے؟ نبی کی اولاد ہے آدم علیہ السلام کی۔ حوا جنتی عورت ہے، اس کی اولاد ہے کہ اگرچہ کہ وہ کافر ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن وہ انسان قابل قدر ہوگا اس کے پاس میں، اس لیے کہ اس کے وجود کا ذریعہ میرے آقا کی ذات ہے، اس کے وجود کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو بنایا ہے۔ انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ کیا ہے؟ انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کی نظر میں بہترین انسان وہ ہے جو اس کے سارے کنبے سے محبت کرتا ہو۔ جب کافر و مشرکوں سے اسلام اور حقیقی مسلمان نفرت نہیں کر سکتا، تو جو مسلمان سے مسلمان کو نفرت کروائے اور دوریاں پیدا کرے، انسانوں سے انسانوں میں تنفر اور نفرت پیدا کرے، دشمنیاں پیدا کرے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے؟ میرے آقا کا سچا امتی ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کا سچا عاشق ہو سکتا ہے؟
پھر عاشقوں کی پہچان کیا ہے؟ پورے دنیا کے اولیاء کے اندر میں کوئی ایک ولی کی زندگی میں انسانوں کی نفرت بتا دو ملے گی؟ اگر نفرت دینے والے ہوتے تو ہم زندوں سے تو یہ برادران وطن دور بھاگتے ہیں کہ بیٹے ہمارا برا چاہتے ہیں، کرتوت ہے تمہاری بد اخلاقیاں جس کا بدلہ ہے، مسلمان برے ہیں بولتے یہ تمہارے بد اخلاقیوں کی وجہ سے۔ لیکن ان سے یہ کہو کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، اصل مسلمانوں کو دیکھنا تو اولیاء کو دیکھو، وہ اپنی پوری زندگی میں انسانیت کو محبت دیتے رہے۔ ان کے پاس میں اگر کوئی نافرمان گناہگار بھی کافر و مشرک بھی آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رب تو نے بھیجا ہے، اور اس کو رب تو نے اس لیے بنایا کہ میرے آقا کی وجہ سے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ ان کے پاس میں آ جائے تو رب کا بھیجا ہوا سمجھ کر اس کی خدمت کرتے، اس سے محبت کرتے۔ جو اپنی پوری زندگی کافر و مشرکوں سے بھی محبت کریں تو وہ انسان پھر ان سے محبت ہی کریں گے نا۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ان کے پردہ ہونے کے بعد میں بھی ان کے آستانوں، ان کے مزاروں پر ہم سے زیادہ وہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ وہ کافر اور مشرک وہ نفرت نہیں کرتے۔ اگر تم ہم سچے اگر مسلمان ہوتے، اگر نفرت کرتے ہوتے تو پھر نفرت تو غوث و خواجہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ہم سے اچھے مسلمان تھے۔ ان کی زندگیوں میں وہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو محبت دیے، تو اس لیے ان لوگوں کو، ان عام انسانوں کو اولیاء سے نفرت نہیں ہے بلکہ محبت ہے، اس لیے وہ لوگ جاتے ہیں وہاں کی خدمتیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کہ انہوں نے تو جہاں کے مالک کی وجہ سے ان انسانوں سے محبت کی اور انسانوں میں محبت کا پیغام آگے بڑھایا۔ سلطان ہند خواجہ قاجگان نے اور ان کے آل نے اور ان کی اولادوں نے اور ان کے اولیاء اکرام نے پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر میں انسانوں سے جوڑ پیدا کی اور محبت پیدا کی۔ اس لیے وہ عام قومیں بھی ہم سے زیادہ ان اولیاء سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اب اس وقت میں میران شاہ ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں مسلمان نہیں ملیں گے لیکن برادران وطن ملیں گے جو بڑے بڑے وہاں پر آ کر بکرے کاٹتے ہیں اور وہاں پر ان آستانوں کو آباد کر رہے ہیں۔ خواجہ جی کے پاس میں ہم کل تاج الاولیاء کے پاس میں، یہ وقت میں ہم تاج الاولیاء کے پاس ہی تھے، دیکھا کہ گلشن کھلا ہوا ہے، سکھ، عیسائی اور جن کو ہم کچھ کہتے ہیں کافر ہے، مشرک ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ میں وہاں پر آستانہ تاج الاولیاء کو، حالانکہ کوئی عنوان نہیں ہے، عرس نہیں ہے، مگر پورا آستانہ ہے کہ بھرا ہوا ہے، رونق والی ہے، اور ان کی ادب اور عظمت، احترام کس کا؟ اولیاء کا۔ اگر اسلام سے ان کے دلوں میں نفرت ہوتی، مسلمانوں سے اگر وہ نفرت ہوتی تو پھر وہ تو پکے مسلمان تھے نا جی۔ وہاں محبت اور تم سے نفرت کیوں؟ کہ تمہارے اندر میں وہ چیز نہیں ہے جو اولیاء کے اندر میں تھی۔ اور اولیاء کے اندر میں کیا چیز تھی؟ اولیاء کی عظمتیں، انسانیت میں جو محبت رب العالمین ڈالتا ہے نا، اولیاء کا خاصہ ہی عشق رسول ہے۔ کیا ہے؟ ہر ولی کے اندر میں جو اصل پاور ہوتا ہے نا وہ عشق مصطفیٰ کا ہوتا ہے، وہ کشش ہوتی ہے، اس کے اندر میں کشش ہوتی ہے۔ عشق رسول کیا ہے؟ عشق رسول کی وہ مغناطیسیت ہے جو میرے آقا سے سچا عشق جو کر لیتا ہے۔ یہ خانقاہ نظام، خانقاہ محمدی کا نظام کیا ہے؟ کہ اپنے قلب کو عشق مصطفیٰ کے لیے تیار کرو، اور تیار کرنے کے لیے اپنی حلال کمائیوں کو میرے آقا اور آقاؤں کی نسبتوں کے اوپر قربان کرو۔ یعنی کہ چندوں کے نظام پر نظام کو لے کر چلو، یا دوسرے کرے اور ہم جا کے خالی فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے خوب کھا لیں گے، ڈھکا لیں گے، نکل جاؤ، یہ نہیں ہے۔ بلکہ تم عاشق مصطفیٰ اس وقت میں قرار دی جاؤ گے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر میں، اس وقت میں میرے آقا تم کو اپنا عاشق قرار دیں گے جبکہ تن من دھن اپنی ساری خواہشات، ساری تمنائیں تمہارے دل کی یہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت اور آپ کی نسبت کو میرے جسم کا رونٹا رونٹا قربان ہے، اور جس لمحے مجھے یہ موقع مل جائے آپ کے نام پر آپ کی منشا کے لیے قربان کرنا تو میں کرواؤں گا نہیں بلکہ میں خود کروں گا۔ اور اس کا ثبوت یہ کہ تمہاری نسبتوں کا جو بھی موقع آئے گا
اس وقت اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر نہ اپنے راحت کو دیکھوں گا، نہ پریشانی کو، اپنی صحت کو نہیں دیکھوں گا، بیماری کو نہیں دیکھوں گا، خوشی کو نہیں دیکھوں گا، غم کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ ہمیشہ میں تمہارے عشق کے ثبوت کے لیے، تغاضے عشق کے لیے میں تیار رہوں گا، اور مجھے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو رکھوں گا کھانے میں تو سب سے آگے، کھلانے میں سب سے پیچھے، ڈرو نہ تم نہ کرو نہ میں کر تو بات بیٹا یہ ڈھونگی ہے، یہ عاشق نہیں ہے۔ اگر عاشق ہوگا تو عشق کا ثبوت یہ دے گا کہ سب سے پہلے میں ہوں گا۔ عاشقوں کی پہچان یہ ہوتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی کو عشق کی سند مل جاتی ہے نا، تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نظریں اس پر رہتی ہے۔ تم تمہارے دیہاتوں میں ہو، تم تمہاری خانقاہوں میں ہو، تم جنگلوں میں ہو، تم بیوی بچوں میں ہو، تم کاروبار میں ہو، لیکن تمہارے دل کے اندر میں اگر عشق مصطفیٰ اگر ہو جائے، عاشق مصطفیٰ اگر بن جائے، تو راس مدینے والوں کا فیضان تم کو تمہاری مصروفیتوں میں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اب اس کو تو یہ سروں سے سمجھ سکتے ہیں نا، 1500 روپے کا انسٹرومنٹ لے لو، لیکن کنیکٹڈ سم ڈالو تو امریکہ کا فون بھی اس پر آئے گا، اور تم نے لیا 5 لاکھ روپے کا، 1 کروڑ روپے کا فون، لیکن وہ 200 روپے کی سم جو کنیکٹڈ ہے وہ نہیں ڈالا، اب فون کو دیکھ کے مرستے رہے، اب دوبارہ نمبر، تمہارے دوسرے فون کو، تمہارے دوسرے ہاتھ کے فون کو فون نہیں جائے گا۔ میرے بچوں دھوکے میں مت رہو، خانقاہ محمدی کا نظام خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر تم کچھ اور سمجھ رہے تو گمراہ ہے۔ خانقاہ محمدی کا نظام خدا کی قسم صرف اور صرف میرے ہر مرید اور ہر خلیفہ کو اور میرے ہر مریدہ کو میرے آقا کا عاشق بنانے کا نظام ہے، اور ڈھونگی عاشق نہیں بلکہ سچا عاشق جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں عاشق قرار دیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے قلب کے اندر میں عشق مصطفیٰ اگر پیدا ہو جائے، ڈھونگ کا نہیں سچا عشق، تو فوراً دو جہاں کے مالک اس کو اپنی نظروں میں لے لیتے ہیں۔ اچھا میرا ایک عاشق عادل آباد کے فلاں تعلقے میں، تعلقے کے فلاں دیہات میں، دیہات کی مسجد میں نہیں بلکہ جنگل میں وہ رہتا ہے، اور جنگل میں اپنی فصل کی نگرانی کے لیے منچا اور مسنن کو بنا کر، ہے نا چڑیوں کی نگرانی کرنے کے لیے بناتے ہیں، وہاں پر رہتا ہے، لیکن کروٹوں میں یا رسول اللہ کہتا ہے، اٹھتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، اب اس کی زندگی کا مقصد صرف وہ ڈھونڈی ڈھونڈی نگاہوں کو دنیا پر نظر ڈالتا ہے، چاند کو نظر ڈالتا ہے، سورج کو نظر ڈالتا ہے، بچوں کی خوشیاں سامنے آتی ہے، اولادوں کی راحتیں سامنے آتی ہے، لیکن نظر ڈالتا ہے تو پھر اس کا دل دو جہاں کے مالک کے نعرے پاک اور مدینے کی چوکھٹ پر رہتا ہے۔ تو پھر جو عشق کے راستے پر اتنا آگے بڑھ جائے، میرے آقا اس کو اپنی نظروں میں نہیں لیں گے۔ کنیکٹڈ سم ہے نا جی، انسٹرومنٹ، ارے بہت بڑا نمازی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتا، اچھی نعت نہیں پڑھ سکتا، کوئی ضرورت نہیں ہے، انسٹرومنٹ 1500 روپے کا کیوں نہ ہو، لیکن سم ہے اصل کنیکٹڈ۔ وہ سم اگر کنیکٹڈ اس 1500 کے انسٹرومنٹ کے اندر میں ہے تو امریکہ کا بھی اور سعودیہ کا بھی ہر جگہ کا کنیکٹ ہوگا۔ تو اصل اہمیت انسٹرومنٹ کی ہے کہ سم کی ہے؟ سم کی ہے نا۔ اب خالی انسٹرومنٹ پر آ جائے، جھبے ابے پہن کر ماشاءاللہ چلے والے پہن کر اور اچھل کر 20,000 کے بیانات 50,000 کے بیانات کر لے کے عاشق رسول۔ اگر سم ہے، جنگلوں میں ہے، لوگ نہیں پہچانتے، وہ مدینے کی چوکھٹ سے کنیکٹڈ ہے، میرے آقا کی نظروں میں ہے۔ کس کی نظروں میں؟ دو جہاں کے مالک کی، دو جہاں کے مالک کی نگاہ کرم کی خیرات اس کو مل رہی ہے، اور دو جہاں کے مالک کی نگاہ ہندوستان کے کسی قصبے میں اپنے عاشق پر پہنچتی ہے، تو نگاہوں کے ان شعاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سیل کے شعاؤں کو بولتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ ریس۔ ان ریس کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ ریس کہاں جا رہی ہے، کیچ کر کے معلوم کرتے کہ کون سے فون میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اولیاء اکرام میرے آقا کی ان نگاہوں اور توجہات جو مدینے کی چوکھٹ سے نکل کر اپنے عاشقوں کی طرف میں جاتی ہے، اولیاء دیکھ لیتے ہیں، میرے غوث و خواجہ اور دنیا کے کل اولیاء، ارے کہاں جا رہی ہے؟
یہ تو گمنامی میں پڑا ہوا ہے، یہ خانقاہ محمدی میں پڑا ہوا ہے، جنگل میں پڑا ہوا ہے، دیہات میں پڑا ہوا ہے۔ اولیاء ان شعاؤں کو دیکھ کر ان کی پہچان نکال کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ اولیاء پہچان لیتے اس کو، بیوی نہیں پہچان سکتی، بچے نہیں پہچان سکتے۔ انہوں تو بولیں گے یہ کیا جنہوں پاگل ہو گئی، بات کرو تو عشق مصطفیٰ کی کرتے رہتے، ان کو دھن ہے تو صرف مدینے کا ہی ہے، ان کو دھن ہے تو پنجتن پاک کا ہی ہے، ان کو دھن ہے تو غوث و خواجہ کی، ارے بچوں کی شادیاں کرنا ہے نا جی، اور وہ پوترا پاتری کا بھی نظام ہے نا جی، ذرا گھر کچا ہے بننا ہے۔ بیگم مقصد زندگی تو دو جہاں کے مالک کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، یہ تو ضرورت ہے کرو، یہ تو کولے اور کتے بھی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن مقصد اگر حاصل نہیں ہوا، میرے آقا کا عشق اگر مجھے نہیں ملا تو میں یہ سب بکھیڑا لے کر کیا کروں، جنت لے کر کیا کروں؟ تو پھر تم کو کیا چاہیے؟ صرف میرے آقا کی ایک مسکراہٹ چاہیے۔ ایسا عشق اگر پیدا ہو جاتا ہے، خدا کی قسم یہی عشق، خدا کی قسم اس خانقاہ محمدی کے اس کے علاوہ کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ پیدا کروانا مقصود ہے۔ جو میرا خلیفہ، جو میرا مرید اور میری مریدہ اس دولت کو جو حاصل کر رہے ہیں وہ کامیاب ہے، وہ میرے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر خالی ڈھونگ رچا رہے ہیں، ذکر کی مجلس ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنا، نعتیں پڑھنا، وہ کرنا، یہ کرنا، نظر اس پہ ہی ہے، اصل پر نہیں ہے۔ تو انسٹرومنٹ اچھا بنا رہے ہیں، انسٹرومنٹ اچھا بنا رہے ہیں، ڈھونگی عاشق بن رہے ہیں، اور ڈھونگی 1000 ہو جائے، ڈھونگی 1000 ہو جائے، لیکن سچے عاشق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سچے عاشق کا جب امتحان لیا جائے گا تو کیا ہوا کہ کسی نے کہا کہ اے مجنوں تو لیلا سے عشق کرتا ہے نا، تو عاشقوں کی پہچان کیا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر میں ایک فقیر تھا، اللہ تعالیٰ اس کے امتحان کے لیے ایک آدمی کو، موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ جا کر بولو کہ تو جس سے محبت کرتا ہے وہ تیرا تھوڑا جسم کا گوشت چاہتا ہے۔ تو سارے لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی امتیوں کے پاس میں، اور اللہ بھی گوشت کھاتا گیا ہمارا۔ یہ کیا بات کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ، ارے یہ کیا، یہ خانقاہ محمدی کا نظام اجنبی معلوم ہوگا نا ان کو؟ یہ عشق کا ثبوت ہے کہ سال کے 12 مہینے میرے بچوں کے گھروں کے اندر میں اولیاء کی نسبت کی محفلیں ہوتی ہے، دو جہاں کے مالک کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے گھر، ان کی زندگیاں عشق رسول کا، عشق مصطفیٰ کا ثبوت دے رہی ہے، ثبوت دلانے کے لیے میں کروا رہا ہوں۔ یہ کرتے 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 سچے عاشق بن جاؤ گے، بات بن جائے گی۔ یہ محنتوں میں کیوں لگا رہا ہوں؟ اس کی وجہ اس منزل کو دلانا ہے، میرے ایک ایک بچے کو یہ منزل مل جائے، میری چاہت، میری تمنا یہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی قبولیت اس کو مل جائے، کنیکٹڈ سم حاصل ہو جائے۔ انسٹرومنٹ اگرچہ کہ نہ بنے ہوں اچھے، دیوانے ہو، حال اٹھائے پہ ہوں، حال مت اٹھاؤ، ایسا نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ نظام کو لوگ پھر برا سمجھیں گے، نظام بدنام ہوگا۔ بالکل اپ ٹو ڈیٹ رہو، بہت اچھا رہو، رہ کر لوگوں کو سمجھاؤ، کیوں کہ انسٹرومنٹ کو نہیں دیکھتے، کنیکشن پر اثر دیکھا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اندر کے عشق کو، منزل جو ملتی ہے نا وہ اندر کے عشق پر ملتی ہے۔ تو پھر جب عشق تھا، موسیٰ علیہ السلام نے امتیوں کو کہا کہ اللہ گوشت لینا چاہتا تمہارے جسم کا، کیا بات کرے؟ ہاں اللہ اب انہیں بھی ویج کھانے کو جنان میں شروع کر دیا کہ بولے ہوں گے ایسا، یہی کیا ہے، یہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا سنے گی تم کو؟ پیسہ نہیں۔ اب اتنے میں پاگل دیوانہ بے خودی کے اندر میں زبان یوں نکالے وہ ادھر سے آ رہا ہے، اے موسیٰ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو بولے کہ اللہ گوشت مانگا، میرا اللہ گوشت مانگا، ہاں لاؤ 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 پلیٹ، چاقو لیا گیا، کاٹا، لو۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ذکر کی انہوں کرا لینا، میں آتا نا جی روزانہ، پر تیرے گھر میں چلا چھٹیاں سب ہوتے مگر یہ نہیں ہوتا نا، تو ڈھونگیا چھٹے بٹھائیے، حلوائی کی دکان میں نانا جی کی فاتحہ نہیں، کیا نہیں، یہ گوشت اے لو لو لے کے دو تمہارے اندر۔ پوری امت مسجدیں بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، ہاں جماعتوں سے، اور ان سے ان سے، پر عشق رسول کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے جی، پیر پرست ہے، انہوں اولیاء کی چوکھٹوں پر سجدہ کرنے والے، شرک کرنے والے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ موسیٰ علیہ السلام منہ کھول کے یہ تو میرا امت ہی نہیں ہے،
اور انہوں نے اللہ کو اچھا اللہ کا گوشت اللہ کاٹ کے لیجیے نکال. اس کا موسیٰ علیہ السلام لے کر جا رہے کوئی دور کے اوپر کہ اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جن سے امید تھی اہل شریعت ساتھ نہیں دیتے, ان کی غرض ہوتی ہے جنت ہونا بول کے, جہنم سے بچنا بول کے, اور عاشق کی کوئی غرض نہیں ہوتی. عاشق کی غرض تو صرف اس کی چاہت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اے موسیٰ ادھر آؤ, ادھر آؤ, کیوں واپس کیوں بلا رہا ہوں؟ موسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ نہیں, اللہ نے گوشت مانگا نا, تو یہاں کا گوشت نہیں مانگا, شاید اس کی پسند یہاں کیوں نہیں, یہاں کا کاٹا, وہاں کا کاٹا, وہاں کا, وہاں کا, وہاں کا, پورے جسم کا ایک ایک ٹکڑا نکال کر اس کا جمع کیے. جاؤ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو اور کہہ دو کہ تمہارا چاہنے والا اپنے جسم کے گوشت کو دیا تو کوئی احسان نہیں, یہ تو امانت آپ کی آپ ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں نہیں دے سکا نا, میری معافی مانگنا وہاں پر. حضرت میں اتنا کرا دیا, کارگزاری نہیں سناتا انہیں. کیا کہا؟ کہہ دینا کہ میں اپنا کچھ نہیں دے سکا موسیٰ, یہ اس کا جسم تھا تو اس کو تو دیا ہونا, میں کوئی کمال نہیں کرا, بلکہ کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دینا کہ میرا کچھ نہیں تھا. کون ہوتے عاشق؟ دنیا میں ڈھونگ بہت چل رہے ہیں میرے بچوں, لچھےدار بیانوں پہ مت جاؤ, اس کوالٹی کو دیکھو, کیونکہ بات جو بنے گی کوالٹی سے بنے گی. کیا کہا اس نے کہ اللہ سے یہ کہہ دینا کہ میرا کچھ نہیں, میرا مانگا تھا تو میرا کچھ نہیں ہے, بلکہ یہ جسم بھی تو اس کی امانت تھی, اس کا دیا ہوا اس کو دیا, تو میں کیا کمال کیا, میرے لیے معافی مانگ لینا, توبہ کر لیتا ہوں میں. عاشق یہ ہوتا ہے. عاشق وہ نہیں ہوتا کچھ کرنے کے بعد میں ذرا حضرت مجھے پہچانو, میں اتنی مسجد سے کرایا ہوں ماشاءاللہ, میں ایسی نعت پڑھتا ہوں, میں ایسی بیان کرتا ہوں, ایسی خانقاہ چلا رہا ہوں, کبھی اس پر نظر نہیں آتی میں کیا کیا ہوں, وہ تو غوث و خواجہ کا نظام ہے, وہ کروا لیے تو میں کیا کر سکا, میں کیا کر سکا. تو وہ صرف یہی کہتے رہتا ہے کہ مجھ سے تو صرف نقصان ہی ہوا. جب آدمی کو احساس ہو جائے کہ میرے سے صرف نقصان ہی ہو سکتا ہے, تو کچھ اچھا ہوا تو اپنی طرف منسوخ کرے گا نہیں کرے گا نا. کبھی اپنا کمال سمجھے گا, اپنے کو باکمال سمجھے گا نہیں, وہ ہمیشہ تو اپنے آپ کو گرائے ہوئے رکھے گا, استغفاری کرتے رہے گا. جب یہ عشق رسول کسی کے اندر میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کی چوکھٹ سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ جس کو میرے آقا اپنی نظروں میں صرف رکھے نہیں قیامت تک رکھتے ہیں. اس لیے امت کے بارے میں ہم خانقاہ محمدی کے ذریعے سے یہ بات بولتے ہیں کہ جن کی امت ہے ان کے بنا دو ان کو. ٹھیکیداری گتےداری مت لو, میرے مریدوں کو میں جنت میں پہنچاؤں گا, صرف انہوں جنت میں جائیں گے, انہوں بھی جہنم میں. وہ مسلک والے, نفرت والے مسلمان اور اللہ والے نہیں ہوتے. پورے اولیاء میں ایک تو بھی نفرت والے تھے کیا بتا دوں. مولویوں میں ہوتے ہیں نفرتیں پیدا کرنے والے, جو ڈھونگی ہوتے ہیں نا, ان کو اپنی دکانیں چلانے کے لیے یہ جماعت کی تعریف کرو تو پھر ان کو دنیا ملے گی, ان کی مخالفت نہ کرو تو پھر انہوں یہ کر دیں گے, انہیں بھی صلح کلی بن گئے, کیا ہے کہ بلکہ الزام لگائیں گے. وہ دنیا چلانے والے ہوتے ہیں جو نفرتوں کو پھیلاتے ہیں. تم کیا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا اس کے لیے قابل تعظیم اور قابل عظمت سمجھو, چاہے کسی جماعت المسلک سے کیوں نہ ہو. ہم ذمہ دار نہیں ہیں نا اس کے عقیدے خراب ہیں, اس کے غلط عقیدے کا ذمہ دار وہ ہے, لیکن ہم کو حق نہیں ہے کہ نفرت کریں. ہم تو محبت اس لیے کریں گے کہ میرے آقا کا جھوٹا ہی صحیح لیکن کلمہ پڑھتا ہے. سمجھ آ رہی؟ ہر انسان سے محبت کریں گے اس لیے کہ اس کا وجود میرے آقا کی وجہ سے ہوا ہے. میرے آقا اس کے بھی نبی ہے اور اس کے بھی پیغامبر ہے کہ نہیں. اس لیے ہر انسان سے, چاہے وہ کافر و مشرک کیوں نہ ہو, برہمن کیوں نہ ہو, پنڈت کیوں نہ ہو, دنیا کا کوئی انسان کیوں نہ ہو, یہودی, عیسائی, نصرانی کوئی کیوں نہ ہو, لیکن ہم نفرت نہیں کریں گے بلکہ اس سے محبت کریں گے کہ اس لیے اللہ کا بندہ ہے. تم جس کو رب مانتے ہیں, جس کو رب مانتے ہیں اسی کے تو بندے ہیں نا جی, وہ یا کوئی اور دوسرا ہے کیا پیدا کرنے والا. اس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا اور اپنی پہچان کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. اس لیے آج سناتن دھرم کے اندر میں شنکر بھگوان جو بولتے ہیں نا, شنکر بھگوان اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو بولتے ہیں جو سب سے پہلا تعارف کرا ہے رب کا. ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں سریانی زبان میں, قرآن پاک کی زبان میں, اور سنسکرت کے اندر میں حضرت آدم کو شنکر بھگوان کہا جاتا ہے. اور اب تمہارا نام کیا ہے؟ وزیر الدین.
یہ تو اردو کا ہے. انگلش ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے؟ میڈیٹر، دین کا میڈیٹر، میڈیٹر آف اسلام، وزیر الدین، تعارف کرانے والا. اب مانے تو ایک ہی ہوئے نا. نہیں میں انگلش کو نہیں مانتا ہوں تو نہ کو مان، مگر ہے تو وہی. تو ایسے ہی عربی کے اندر میں آدم علیہ السلام سریانی زبان کے اندر میں تو وہی تو مطلب ہے شنکر بھگوان کا. تو یاد تو حضرت آدم کو ہی کر رہے ہیں نا، تو نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ سنسکرت میں ان کو جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو شنکر بھگوان کہتے ہیں کہ بھگوان کا تعارف کرانے والے سب سے پہلے حضرت آدم ہیں. پھر نفرت کیوں بھگوان بولنے والے سے، شنکر بولنے والوں سے؟ کس بنیاد پر؟ اللہ تو کہے گا کہ وہ تو میں جو کہا ہوں، میں جو بھیجا تھا وہی تو کہہ رہے ہیں. تو نفرت کی بنیاد کہاں ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ مگر تم کو جو طریقہ دیا ہوں، تم کو جو اسلام دیا ہوں، تم کو جو عربی زبان دیا ہوں، قرآن دیا ہوں، اس کی قدر کرو، یہ الگ بات ہے، پر نفرت مت کرو نا. اس لیے اولیاء کرام کسی انسان سے نفرت کرنے والے نہیں ہوتے، اس لیے ساری انسانیت ان سے محبت کرتی ہے. یہ نفرت کرنے والے یہ بناوٹی عاشقین ہیں، دکان چلانے والے ہیں. ان کے ذریعے سے دین کو فائدہ نہیں ہوتا، اور دین کو فائدہ جو ہوتا ہے اور جو کوالٹی، جو چیز اصل چیز ہے سن کی صورت میں، وہ کیا چیز ہے معلوم ہے؟ وہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ ہے. حضرت اویس قرنی دوسرے ملک میں، ملک کے دیہات میں، دیہات کے جنگل میں، لیکن کنیکٹڈ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحابہ اکرام میرے آقا کے چہرے انور کو نقل کیے حدیثوں میں، اور میرے آقا ہے کہ اویس قرنی کے چہرے کو نقل کیا ہے صحابہ کے سامنے کہ وہ میرا عاشق ایسا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ دیکھنے والے صحابہ میرے آقا کو دیکھ کر صحابی بنے مقام صحابیت پر، اور اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کو میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. یہ فرق ہے اولیاء اور صحابہ میں. صحابہ میرے آقا کو دیکھنے سے صحابی بنے. قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے میرے آقا کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ولی بن سکتے. ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ جس کو دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے، ساری کائنات کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس میں محبت کے ساتھ میں جن کو دیکھتے ہیں نا، وہ اولیاء ہوتے ہیں. اولیاء کا مقام کیا ہے؟ ولایت ملتی ہی اس وقت میں جب کہ میرے مصطفیٰ محبت کی نگاہ کے ساتھ میں اس کو کہ یہ میرا ہے کہہ دے، ولایت مل جائے گی اس کو. اولیاء وہ ہوتے ہیں. اس لیے جس کو میرے آقا میرا ہے اگر کہہ دے، اس کو ولایت مل جائے تو ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. یہ ہے کہ نہیں اولیاء کی سند؟ اولیاء کی سند ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بچوں اس چیز کو حاصل کرو. اگر تم میرے آقا کو اپنے بند کمروں کے اندر، خانقاہوں میں بیٹھ کر بھی اگر اپنے اندر میں عشق مصطفیٰ اگر پیدا کر لو تو اس کی برکت یہ ہوگی اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ میرے مصطفیٰ کی نظر میں تم آ جاؤ گے. اور مصطفیٰ کی نظر میں آ جاؤ گے، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ مدینے سے تم کو خیرات ملے گی، مدینے سے تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا. وہی ہے اہل طریقت اور وہی ہے عاشق رسول اور وہی ہے اولیاء کا نظام والا. یہ چیز نہیں ہے تو سب اوپر کی چیزیں ہیں، اوپر کی چیزیں ہیں، حقیقت نہیں ہے. اس لیے اس رخ کی طرف میں چلو. صحابہ اس لیے بنتے ہیں کہ وہ میرے آقا کو مشاہدہ کرتے ہیں. اور اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو میرے مصطفیٰ اپنی نظروں میں رکھتے ہیں. اس کے ایک ایک لمحے پر، اس کے جسم کے ایک ایک گھونٹے پر میرے مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے. آئے وہ ولی کا جسم کتنا نورانی ہوگا، وہ اولیاء کتنا بعظمت والا ہوگا جس پر مدینے والوں کی نگاہ ہوگی. اولیاء کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں ان کی عظمت کا کہ وہ تو مصطفیٰ کی نظروں میں رہتا ہے، وہ مدینے والوں کی نظروں میں. اور کیوں رہتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ خوب رکوع سجدے کرتا ہے، رکوع سجدے بھی کرتا ہے کس لیے؟ میرے آقا کی خوشنودی کے لیے. نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرے آقا خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے. حج کرتا ہوں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں، اس لیے. اللہ تیرے کو راضی کرنا، میں کیا راضی کروں؟ وہ تو تیرا محبوب، تو اس کو راضی کر دیا. تو کس سے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ کس سے راضی ہو سکتا ہے؟ صرف اپنے محبوب سے راضی ہوا. کیا فرمایا؟ صرف اللہ کس سے راضی ہو سکتا ہے؟ تمہاری میری نمازیں ایسی ہے کہ نہ اللہ کو راضی کر سکے؟ تمہارا میری عبادت ایسی ہے کیا کہ ہم اللہ کو راضی کریں؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ فَتَرْضَىٰ.
اللہ صرف ایک سے راضی ہوا ہے اور یہ بتا دیا کہ میں صرف ایک سے راضی ہوا ہوں، وہ ہے میرے کو راضی کرنے کے قابل، اور خدا کی قسم سوالات انبیاء بھی اس مقام پر نہیں آ سکتے، صرف میرے آقا کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ کہ میرے محبوب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور میں تم کو راضی کرتا رہوں گا جب تک کہ تم راضی نہ ہو جائے۔ یہ مقام صرف میرے مصطفیٰ کا ہے۔ پھر آگے دے دیا بندوں کو یہ گنجائش کہ جو میرے محبوب کو راضی کر دے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اب خدا کی رضا کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ایک ہی راستہ ہے، میرے محبوب کو راضی کرنا، اور محبوب راضی ہو جائے اس کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، اویس قرنی بناتے ہیں، غوث الاعظم بنا دیتے ہیں، غریب نواز بنا دیتے ہیں، راجن شاہ ولی بنا دیتے ہیں، تاج الاولیاء بنا دیتے ہیں۔ کیوں کہ مدینے سے ان کا کنیکشن جڑا تو نورانیت والے بنے تو لوگ ان سے جڑتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اولیاء کی پہچان۔ اس لیے صحابی کون؟ جو میرے آقا کی زیارت کرے دیکھے۔ ولی کون؟ کہ جس کو میرے آقا دیکھے، اور میرے آقا اپنے حیات ظاہر میں جن کو دیکھے وہ تو صحابی بنے، لیکن قیامت تک دیکھتے رہیں گے امت میں اور دنیا کے کونے کونے پہ۔ حاجی علی سطح سمندر پر بیٹھ کر ریاضتیں کیے، میرے آقا نے دیکھا، حاجی علی بنا دیا، بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضرت یوسفین حیدرآباد میں بیٹھ کر کس بنیاد پر؟ ولایت عبادت اور ریاضت اور مجاہدوں کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ پر میرے آقا اس کو دیکھ لے کر اپنا بناتے ہیں تو ولایت ملتی ہے۔ ان چکروں کو چھوڑ دو، ہم اپنی عبادتوں سے اللہ کو راضی کریں گے تو جہاں کے مالک کو نہیں کر سکتے، ہماری عبادت کے قابل نہیں ہے، مر جاؤ گے لیکن نہیں ہو سکے گا۔ صرف ایک واحد راستہ یہ ہے کہ دل سے میرے آقا کا عشق اپنے اندر پیدا کرو، اور پھر اس درجے میں ہمارا عشق دو جہاں کے مالک کی چوکھٹ پر پہنچے کہ میرے آقا بھی یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، خدا کی قسم و ولایت کا مقام حاصل کر لے گا، اور یہ فیضان چلتا رہے گا پوری دنیا کے کسی کونے پر۔ میرے مصطفیٰ کا عاشق اگر سچا عاشق ڈھونگی نہیں، اگر عشق دنیا کے کسی جنگل کے کونے میں بھی کرتا ہے تو میرے آقا کی نظروں میں ہوتا ہے وہ، اور پھر ولی وہ ہوتا ہے جس کو میرے آقا خود دیکھتے ہیں، خود نوازتے ہیں، خود نوازتے ہیں، یہ نہیں کہ دلاتے ہیں بلکہ خود نوازتے ہیں، عطاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی نظروں میں رہتا ہے۔ یہ کوئی سرد نہیں ہے، بیانہ کرنے والا رہے گا، نمازاں پڑھانے والا رہے گا، اور کعبۃ اللہ کی امامت کرنے والا ہوگا، جامع مسجد کا بیان کرنے والا ہوگا، بڑا محدث ہوگا، نہیں، وہ دیندار ہے، خدمت گزار ہے، خدمت کی جاری بدلہ دے دیا جائے گا، ولایت نہیں ملے گی اس کو۔ ولایت تو صرف عاشق مصطفیٰ کو ملتی ہے، اور جس کا عشق میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور میرے آقا اس کو اپنی نظروں میں لے لے، وہ ہے ولی۔ اور یہ کل اولیاء جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو میرے مصطفیٰ اپنا عاشق ہونے کی سند دے دیتے ہیں۔ جب سند دے دی جاتی ہے تو دنیا ان کی گرویدہ ہوتی ہے، ارے ان کے قدم بوسی کیا کریں گے، بلکہ تڑپتے ہوئے ان کے قدموں تو اپنی جان دے دیں گے وہ، اس لیے کہ رب نے ان کو اور میرے مصطفیٰ کا عشق ان کو ان کے قدموں میں نظر آیا ہے، ان کی چوکھٹوں میں نظر آیا ہے۔ دنیا رکانے، مسلمان رکانے، شریعت والے رکانے سے تھوڑی رکیں گے وہ تو سر جھکانے نہیں دیں گے تو جان قربان کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے اولیاء کا مقام۔ صحابہ دیکھنے کی وجہ سے بنے، اولیاء قیامت تک بنتے رہیں گے میرے مصطفیٰ کے دیکھنے کی وجہ سے۔ اور کن کو دیکھیں گے وہ؟ اپنے سچے عاشقوں کو دیکھیں گے، ڈھونگیوں کو نہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے نکلو، پوری زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے، یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ بھی مل جائے، آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضا مل جائے، کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ جنت میرے نکو اللہ میں جنت مجھے گئی، پھر کیا چاہیے تمہیں؟ میری جنت تو میرے آقا کی مسکراہٹ ہے، میرے آقا کی چاہت ہے۔ کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔